علیکم، میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے 12 جولائی کے فیصلے کے خلاف دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواستوں پر آج جو عدالتی کارروائی رہی، آج کی اس پروسیڈنگ میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا ذکر چھیڑا گیا۔ ججز اور تحریک انصاف کے وکیل کے مابین ذو معنی مکالموں کا تبادلہ بھی ہوا۔ 8 فروری 2024 کے الیکشن کو کالعدم قرار دینے کے جج کی طرف سے ریمارکس بھی دیے گئے۔ یہ جو ناظرین پروسیڈنگ ہے، آج کی عدالتی کارروائی جو ہے، اس کا حوال پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، لیکن اس عدالتی کارروائی کا حوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے ایک شکوہ آیا ہے، اور یہ ویلڈ شکوہ کیا گیا ہے۔ وہ شکوہ کیا ہے، وہ شکوہ آپ کو بتائیں گے، پھر مخصوص نشستوں کی عدالتی کارروائی کا احوال آپ کے سامنے رکھیں گے، ساتھ ساتھ اس کا انالیسس بھی کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکوہ ناظرین ایک میرے ویور نے یہ کیا ہے کہ کل جو سپریم کورٹ میں ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس سماعت کے دوران جو عمران خان کے وکیل ادریس ارشد صاحب کو جو جھاڑ پلائی گئی، شعر سنانے سے روک دیا گیا، ٹوک دیا گیا، مجھے ایک لائر نے شکوہ کیا کہ آپ کا ویڈیو لاگ دیکھا، آپ نے یہ بات تو کر دی کہ ادریس ارشد صاحب کو شعر نہیں سنانے دیا گیا، لیکن جو عدالت کی طرف سے کل ججز ٹرانسفر کیس کا جو فیصلہ سنایا گیا، اس میں جو مناورٹی ججمنٹ ہے، اس شارٹ آرڈر میں جج صاحبان نے خود شعر لکھ دیے۔ تو اس پہ آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ عمران خان کے وکیل کو ججز نے جھاڑ پلا دی، ججز نے سرزنش کر دی، یہ بات آپ نے بلاگ میں ذکر کی، لیکن ججز نے جو شعر سنانے سے عمران خان کے وکیل کو روکا اور خود اپنے شارٹ آرڈر میں شعر و شاعری کر دی، تو اس پہ بھی آپ بات کرتے۔ تو ناظرین ایک شکوہ آیا تھا، آپ تک پہنچانا تھا۔ اب آ جاتے ہیں جو ریزرو سیٹوں کی آج کی عدالتی کارروائی رہی۔ ناظرین 2 گھنٹے کی آج کی عدالتی کارروائی تھی، اور سلمان اکمل راجہ صاحب نے 2 گھنٹے ہی مانگے تھے کہ وہ اپنے دلائل کنکلوڈ کر لیں گے، لیکن راجہ صاحب کے آج دلائل مکمل نہیں ہو سکے۔ راجہ صاحب پیر کے دن بھی دلائل دیں گے اور 15 سے 20 یا آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل کو کنکلوڈ کریں گے، اور ان کے دلائل کے بعد حامد خان صاحب کے دلائل کا آغاز ہوگا۔ اور حامد خان صاحب کو بینچ نے آج ہی کہہ دیا ہے کہ حامد خان صاحب آپ بڑے سینئر لائر ہیں، آپ سے ہم سیکھتے ہیں، کسی سے ایک لفظ بھی اگر انسان سیکھ لے وہ اس کا استاد ہو جاتا ہے، تو آپ بھی ہمارے استاد ہیں۔ تو بینچ کی طرف سے حامد خان صاحب سے کہا گیا کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، پورے ملک کے لوگ، نوجوان وکلاء آپ کو سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا بڑا احترام ہے، تو آپ کے جذبات کی بھی ایک بڑی قدر ہے۔ تو جس طریقے سے خوبصورت انداز میں سلمان اکمل راجہ صاحب نے آج دلائل دیے ہیں، پیر کے دن آپ نے بھی ایسے دلائل دینے ہیں۔ اور پھر عدالت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں نا، تو سوال پوچھنے کا مطلب کلیئرٹی لانا ہوتا ہے، لیکن ہمارے سوال پوچھنے کے اوپر باہر طوفان بپا کر دیا جاتا ہے کہ نہ جانے سوال پوچھ کے بینچ نے کوئی غلطی کر دی ہے، بینچ نے جیسے فیصلہ صادر فرما دیا ہے، سوال پوچھیں گے تو کلیئرٹی آئے گی۔ تو عدالت نے حامد خان صاحب سے کہا ہے کہ آپ سے ہماری بڑی توقعات ہیں، آپ نے ہماری معاونت کرنی ہے اور آپ نے ہم کو اسسٹ کرنا ہے۔ جس پہ حامد خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ سلمان اکمل راجہ صاحب اور فیصل صدیقی صاحب جیسے لائر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ نوجوان وکلاء بھی جڑے ہیں، ورنہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ لائر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیس کی جو سماعت ہے وہ پیر تک ملتوی کر دی گئی ہے، 9:30 بجے صبح 9:30 بجے عدالتی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ لیکن آج اگر ہم آج کی پروسیڈنگ کی ہم بات کریں تو پہلے جو 55 منٹ ہیں وہ سلمان اکمل راجہ صاحب نے صرف ایک ہی نقطے پہ دیے ہیں کہ آرٹیکل 187 جو ہے، اس میں عدالت کے پاس بڑے وسیع اختیارات ہیں، اور جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے عوام کو ریلیف دیا ہے، پی ٹی آئی یا تحریک انصاف کو ریلیف نہیں دیا، اور اس لیے ریلیف دیا کیونکہ 8 فروری 2024 کا الیکشن ہے، اس میں کانسٹیٹیوشن سے انحراف کیا گیا تھا، اور جب کانسٹیٹیوشن سے انحراف کیا جائے، نقائص موجود ہوں، قانون اور آئین میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو پھر آرٹیکل 187 وہاں پہ انووک ہوتا ہے۔ جو گیپس ہوتے ہیں ان گیپس کو آرٹیکل 187 کے ذریعے فل کیا گیا ہے۔ اس پہ ناظرین کچھ سوالات ہوئے عدالت کی طرف سے سلمان اکمل راجہ صاحب کے آرٹیکل 187 کے
دلائل پہ مندو خیل صاحب نے پوچھا کہ آرٹیکل 187 کی ضرورت اس کیس میں کیوں محسوس ہوئی، جب عدالت کے پاس آپ کے دلائل کے مطابق آرٹیکل 184(3) کا اختیار بھی تھا، آرٹیکل 185(3) کے اختیار میں آرٹیکل 199 جو کہ ہائی کورٹ کا بڑا وسیع اختیار ہے وہ اختیار بھی تھا، تو پھر آرٹیکل 187 کو کیوں انووک کیا گیا؟ جیسے نجوی صاحب نے پوچھا کہ اختیارات کی جو ریاست کے ستون ہیں اس میں تقسیم کی گئی ہے، یہ جو آرٹیکل 187 کا اختیار ہے، کیا اس اختیار کو انووک کرتے ہوئے جو فریقین ہوتے ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، کیا ان کو نوٹس کرنا ضروری نہیں ہوتا؟ تو سلمان علیہ صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ جب سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے تو سامنے ٹھہرے وکلا کو معلوم ہوتا ہے کہ عدالت کے پاس آرٹیکل 184(3) آرٹیکل 187 کا اختیار بھی ہے۔ جسٹس محمد علی مدر صاحب نے کہا کہ جن عدالتی فیصلوں کا سلمان اکمل صاحب آپ حوالہ دے رہے ہیں، جس میں آرٹیکل 187 کی تشریح یا اس کی وضاحت یا اس میں کلیئرٹی لائی گئی ہے، پیرامیٹر لے ڈاؤن کیا گیا ہے، ان فیصلوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 187 جو ہے وسیع اختیار تو ہے، لیکن یہ وسیع اختیار بڑا محتاط ہو کے جوڈیشل ریسٹرین کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے، اور یہ اختیار عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پینڈنگ کیس میں استعمال ہو سکتا ہے، تو یہ اختیار لامحدود نہیں ہے۔ جیسے جمال خان مندو خیل صاحب نے کہا کہ 13 ممبر کا جو بینچ تھا جس نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا، اس فیصلے میں کیا کسی آئین کے آرٹیکل یا قانون کے کسی سیکشن کی خلاف ورزی کی گئی ہے؟ جو 15 دن دیے گئے، مسرت ہلالی صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا، تو اس پہ سلمان اکمل صاحب کی دلیل یہ تھی کہ نہیں، 15 دن دے کے جو پی ٹی آئی کے 41 ارکان کو ایک موقع دیا گیا تحریک انصاف میں جانے کا، یہ کوئی آئین سے انحراف جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ آگے چل کے ناظرین، جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ آپ کے دلائل سے ہم یہ سمجھے ہیں کہ آرٹیکل 187 جو ہے آرٹیکل 185 اور آرٹیکل 184 کے لیے ایک اضافی کومک ہے۔ آگے ناظرین، جو ایک سوال کیا گیا جب یہ آرٹیکل 187 کی بحث ختم ہوئی، ساتھ ساتھ آگے پھر بھی چلتی رہی، سلمان اکمل صاحب نے کہا کہ ووٹنگ جو ہے، جو رائٹ آف ووٹ ہے، ایک بنیادی حق ہے اور یہ آرٹیکل 17 سے جڑا ہے۔ جسٹس منتظر ہلالی صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 میں تو ووٹ کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے مندو خیل صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 17 تو سیاسی جماعت بنانے کی بات کرتا ہے۔ مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ یہ جو رائٹ ہے، رائٹ آف ووٹ جو ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، یہ آپ کو پیدائشی طور پہ حق نہیں ملتا، قانون اس کو ریگولیٹ کرتا ہے، ایک سرٹن ایج پہ پہنچنے کے بعد آپ یہ رائٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، یہ پیدائشی رائٹ نہیں ہے، لیکن جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں اس کو فنڈامنٹل رائٹ لکھا گیا۔ اس پہ ناظر راجہ صاحب نے دلائل یہ دیے کہ دیکھیں جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ ایک رائٹس جو بائی برتھ آپ کو میسر ہوتے ہیں، ایک وہ بنیادی حقوق ہیں جو پاکستان کے سٹیزن کو حاصل ہیں، دوسرے شہریوں کو حاصل نہیں، اور ایک وہ رائٹس ہیں جو قانون ان کو ریگولیٹ کرتا ہے، تو یہ قانون سے جو ریگولیٹ ہوتے ہیں وہ بھی بنیادی حقوق ہیں۔ مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ چلیں آج آپ نے میرے سوال کا جواب تو دے دیا۔ اب ناظرین، یہ جو بات ہے سلمان اکمل صاحب اتنے دلائل دے رہے ہیں، یہاں پر میں بات تو کچھ اور کرنا چاہ رہا تھا، اس بات کو میں کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے ضرور کروں گا، چلیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ پھر بلاگ لمبا ہو جائے گا۔ نقوی صاحب نے کہا کہ یہ جو رائٹ ہے یہ رائٹ کوالیفائی ہے، الیکشن کسی میعاد کے بعد ہوتے ہیں اور ووٹ آپ کسی ایج پر پہنچنے کے بعد فائل کر سکتے ہیں۔ کیا جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پھر ایک سیاسی جماعت کا حق نہیں؟ اس پہ سلمان اکمل صاحب نے کہا کہ میں نہ یوٹیوبر ہوں نہ میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، یہ عوام کا حق تھا اور یہ جو سیٹیں ہیں متناسب نمائندگی سے تقسیم ہو سکتی ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ جب آپ سے یہاں پہ سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا سوال کا جب جواب نہیں دیتے کہ میں بعد میں اس سوال کا جواب دوں گا، تو وہ یوٹیوبر جو اپنے ذہن سے پھر اس سوال کی تشریح کرتے ہیں، تو آپ اگر سوال کا جواب پہلے دے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بعد میں سوال کا جواب دینے سے کچھ اور معاملات جو ہے وہ نکل آتے ہیں، جس پہ سلمان اکمل صاحب نے کہا کہ میں انسائکلوپیڈیا نہیں ہوں، اور پھر انہوں نے ایک مثال بھی بتائی شریف الدین پیرزادہ صاحب کی، لیکن شاید اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں۔ مندو خیل صاحب نے کہا کہ یہ جو مسرت ہلالی صاحب نے ریمارکس دیے ہیں کہ آج آپ نے جواب دے دیا ہے جو سوال ان کی طرف سے پوچھا گیا ہے، تو آپ کو دراصل ایک ذمہ داری بطور تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے ایک نئی ذمہ داری مل گئی ہے۔ تو
राजा साहब ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पर अदालत के सामने तो मैं कानून की बात ही करूँगा। फिर नाज़रीन आगे चल के नजवी साहब ने कहा कि ये जो आपने दलाइल दिए हैं, आपने अदालती एक तारीख का हवाला दिया, अगर गुज़िश्ता इलेक्शन में इनराफ हुआ था, आप कहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, तो वो एग्जैक्टली इनराफ क्या था? तो सलमान कनारी साहब ने कहा कि यही इनराफ था कि जो इलेक्शन था 8 फरवरी 2024 का, वो साफ शफाफ नहीं हुआ था। जिस पे नकवी साहब ने कहा कि अगर आर्टिकल 187 को इन्वोक किया गया था और आपके मुताबिक इलेक्शन साफ शफाफ नहीं था, तो फिर बेंच की तरफ से जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था उसको कलअदम करार क्यों नहीं दिया गया? सलमान कनारी साहब ने कहा कि दरअसल दो तरह के इनराफ होते हैं। एक जब मार्शला इम्पोज किया जाता है, मिलिट्री इनराफ होता है। दूसरा, जैसे 1990 के इलेक्शन में असद खान केस में हकायक सामने आए कि उस इलेक्शन को चोरी करने के लिए पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। राजा साहब ने कहा कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे मिर्ज़ा असलम बेग और जो DGI थे असद दुरानी, दोनों अदालत में पेश हुए। दोनों की तरफ से अदालत में एफिडेविट पेश किया गया और इस बात का एतराफ़ किया गया कि 1990 के इलेक्शन में धांधली कराई गई, पैसे तकसीम करवाए गए और ये सब कुछ जो है ये नेशनल इंटरेस्ट में किया गया था। जैसे जमाल खान मंदुखैल साहब ने कहा कि इसलिए तो मैंने कल आपसे कहा था, अदालत फैसला देती है, अदालत के फैसलों पर सियासतदान अमल नहीं करते। कल भी बात की थी कि हर इलेक्शन का कोई ना कोई बेनिफिशरी होता है, तो आप सियासतदानों को चाहिए, कानून साजों को चाहिए कि इस पर कानून साजी करें। सलमान अकबर साहब ने कहा कि ये केस से बाहर की बात है, तो मैं कमरा अदालत में इसका जवाब नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं कमरा अदालत से बाहर जाके दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो 12 जुलाई का फैसला है उसमें जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में आइन से इनराफ किया गया, उसको एडमिट किया गया था। और फिर उन्होंने एक शेर भी पढ़ा कि हर जुल्म कलम में अगर नहीं होता, हर जुल्म जो है वो कलम में नहीं होता तो वो जुल्म ख़त्म नहीं होता। यानी जुल्म के ऊपर अगर अदालती फैसला ना आए तो वो जुल्म ख़त्म नहीं होता। मंदुखैल साहब ने कहा कि चलें सलमान कनारी साहब, अब आप जो मरकज़ी केस है उसके ऊपर भी दलाइल दे लें, जो नज़रसानी आई है उस नज़रसानी के ऊपर भी दलाइल दें कि वो काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। सलमान कनारी साहब ने कहा कि जो नज़रसानी होती है उसका दायरा अख्तियार बड़ा महदूद होता है। अगर फैसले में गलतियाँ भी हों, गलतियों से भरपूर फैसला हो, लेकिन अगर इंसाफ हुआ हो तो वो फैसला नज़रसानी नहीं हो सकती। गलतियों की बुनियाद पे गलतियों को दुरुस्त करने के लिए नाइंसाफ़ी नहीं की जा सकती। और इस केस में 12 जुलाई के फैसले में अवाम को रिलीफ फराहम किया गया। और फिर नाज़रीन मंदुखैल साहब ने कहा, बड़े अहम उन्होंने रिमार्क्स दिए कि आपने आज यहाँ पे आप लीगल बहस कर रहे हैं, आपने सीटों के लिए आपने अप्लाई कब किया था? हाँ, फैसले की बात उन्होंने की। सलमान कनारी साहब ने कि 2 फरवरी का जो फैसला था वो आप कहते हैं कि हमने चैलेंज नहीं किया, उस फैसले की कापी हमें 7 फरवरी को मिली थी। मंदुखैल साहब ने कहा कि 2 फरवरी का फैसला है, उसमें डिपेंड तो ये करेगा कि आपने उस फैसले की कापी के लिए अप्लाई किस तारीख को किया था। सलमान कनारी साहब ने कहा कि अगर हमें 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लेते तो हमारे लोग सुन्नी तहत कौंसिल में ना जाते। जैसे जमाल खान मंदुखैल साहब ने कहा कि ये इस बात का इन्हिसार कि कोई उम्मीदवार किस पार्टी का उम्मीदवार है, इसका इन्हिसार किस चीज़ पे है, कौन डिक्लेयर करता है? राजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन करता है इब्तदाई तौर पे, तो मंदुखैल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नहीं करता, ये उम्मीदवार को खुद लिखना होता है कि वो आज़ाद है, ये किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता है। तो 41 तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर में लिखा ही आज़ाद था। फिर यहाँ पे नाज़रीन बात की सलमान कनारी साहब ने कि कल जिस कार्टून का आपने जिक्र किया था वो कार्टून मैंने तलाश करने की कोशिश की, जिसमें एक रिंग में रेसलर को एक के हाथ बांध दिए थे, दूसरे के हाथ खुले थे। वो कार्टून मुझे नहीं मिला, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था मुझे एक और कार्टून मिला जिसमें एक शख्स के हाथ बंधे हुए थे रिंग में और दूसरा जो था उसको मार रहा था, और जो रेफरी था, रेफरी भी उसी शख्स को मार रहा था जिसके हाथ बंधे हुए थे। मंदुखैल साहब ने कहा कि ये जो जिस कार्टून की आप बात कर रहे हैं ये 2018 के इलेक्शन के हवाले से था। और सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा यहाँ पे कि लगता ऐसे है कि आपके
اپنوں نے ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، آپ کے اپنوں نے یہ سب کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے۔ محمد صاحب نے ایک وقت سوال کیا کہ یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے، متناسب ایک فارمولہ ہے، جس جماعت کو جتنی سیٹیں ملی اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، تو جو آزاد لوگ ہیں وہ اگر کسی سیاسی جماعت میں نہ جائیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اس پہ بھی سلمان قمری صاحب نے کہا کہ یہ ایک لاکھنہ ہے جس کی کوئی وضاحت وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ ان کو بھی مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں لیکن ان کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی اور باقی سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی جاتی ہیں، جس میں مندوق صاحب نے کہا کہ اگر کوئی آزاد الیکشن لڑتا ہے تو وہ بائی چوائس آزاد الیکشن لڑتا ہے، اور ایسے آزاد الیکشن لڑنے والوں کو جو اپنی حیثیت کو آزاد کینڈیڈیٹ کی، آزاد جیتنے والے امیدوار کی، رکن کی برقرار رکھتے ہیں پارلیمنٹ میں، ان کو مخصوص نشستیں ملنا ان کا رائٹ نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین ایک سوال ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ کا الائنس تھا، تو پھر آپ سنی اتحاد کونسل میں رہتے، آپ کے لوگ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑے، پھر تو جو 12 جولائی کا فیصلہ مندوق صاحب نے کہا آپ کو اس فیصلے کے خلاف جو ہے نظر ثانی دائر کرنی چاہیے تھی، آپ نے تو نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی۔ سلمان قمری صاحب نے اسی نوعیت کا مسرت علی صاحبہ کا سوال تھا کہ یہ 15 دن کیوں دے دیے گئے، کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا۔ راجہ صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہیں کیا گیا، ان 41 ارکان کو کنفرمیشن کے لیے 15 دن دیے گئے کہ آپ بتا دیں کہ آپ کس سیاسی جماعت سے ہیں۔ اب جب کنفرمیشن کا جو وقت دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پہلے وہ سنی اتحاد کونسل میں ہیں، اب اگر وہ کنفرمیشن کر دیتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ہیں تو اس سیاسی جماعت کو سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کے جو ایفیڈیوٹ تھے، بیان الفی تھے، وہ کہاں پہ جائیں گے؟ پھر ناظرین سلمان قمری صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 187 میں اتنا زیادہ اس کا سکوپ ہے کہ اس میں یہ بات اہمیت نہیں رکھتی کہ کس نے کیا دلائل دیے تھے۔ اب ناظرین اس دلیل کو اگر مان لیا جائے پھر تو آرٹیکل 187 میں جو مرضی عدالت اختیارات، احکامات، ڈائریکشن، آبزرویشن جاری کرتی رہے، فیصلے صادر فرماتی رہے، پھر آئین اور قانون کی تو کوئی وقت نہیں رہتی۔ آگے چل کے ناظرین عمر صاحب نے دراصل کہا یہ تھا کہ آپ کے اپنوں نے ہی آپ کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ راجہ صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ڈائری لکھی ہے کہ الیکشن کے دوران ہمارے ساتھ کیا ہوتا رہا، تو میں ڈائری پبلش کروں گا۔ تو یہ تھی ناظرین ہماری آج کی عدالتی کارروائی اور اس کا احوال جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ سے زیادہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔